اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی ابتدا کریں گے۔ سورہ المائدہ یہ مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد اس کا بیشتر حصہ نازل ہوا، اور سفر میں بھی حضر میں بھی، لیکن یہ ہجرت کے بعد ہے، اس لیے مدنی صورت کی یہ تقسیم میں آتی ہے۔ قرآن پاک کی تکمیل جن آیات سے ہوئی، جس آیت سے ہوئی، وہ بھی اسی صورت میں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ محکم آیات کی ایک مکمل صورت ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری جو نبوت کا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے یہ اس میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر ہر حکم محکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں حلال اور حرام کا زیادہ ذکر ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھائیں اور اپنی عورتوں کو سورہ النور سکھائیں۔ یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، تو اس میں عورتوں کے زیادہ احکامات ہیں تاکہ وہ نیک اعمال کر سکیں، اس دنیا میں کیسے انہوں نے جینا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اور یہاں پہ یہ مردوں کو سکھائیں کیونکہ اس کے اندر مردوں کے متعلق احکامات ہے، حرام حلال، کیونکہ مرد نے باہر نکلنا ہوتا ہے، کمانا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کی کفالت کرنی ہوتی ہے، اس کو اگر حرام اور حلال جائز ناجائز ساری چیزیں پتہ ہوں گی تو وہ پھر خود بھی عمل کرے گا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پہ عمل کرائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل صورت، ایک یعنی دین جب مکمل ہوا اس کو، اور اس کو دوسرا نام سورہ الوفا بھی کہا جاتا ہے۔ وفا کہتے ہیں پورا کرنا، کسی کے ساتھ وفا کرنا، اس کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا۔ تو یہاں پہ مختلف صورتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ کون کون چیزیں انسان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بچ کے، جن پہ عمل کر کے انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ تو یوں یہ سورہ مائدہ جو ہے، اس کے احکام محکم اور حتمی ہیں، کیونکہ ایک تو یہ آخر میں نازل ہوئی ہے، پھر اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس کے اندر کوئی متشابہات یا کوئی ایسی چیز ہو، سارے حکم اس کے اندر واضح ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان کا دعویٰ ہے۔ یہ جو کلمہ ہے یا ایہا الذین آمنوا، یہ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 88 مرتبہ اس کو دہرایا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے۔ اور جب بھی یہ آیا ہے تو الحمدللہ آج ہم بھی ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سے پہلے بھی گزرے اور انشاءاللہ آتے رہیں گے۔ قرآن میں جب بھی اس کا ذکر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ اس کو فرما رہے ہیں، اس کو حکم دے رہے ہیں، اس سے مخاطب ہیں جو یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والے، اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن سمجھنے والے۔ تو جب بھی یہ آیا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا تو کوئی خوشخبری سنائی ہے یا اپنا کوئی حکم سنایا ہے، اس لیے انسان ایمان والوں کو متوجہ کیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید میں 88 مرتبہ یہ آیا یا ایھا الذین آمنوا، اور ان 88 مرتبہ 16 مرتبہ صرف اس صورت میں آیا سورہ المائدہ۔ یعنی اس کے احکام وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہی مانیں گے، اور جن کا ایمان کا دعویٰ ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور اب وہ اعمال صالح کرنے چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کے بعد
وہ اعمال صالح بتا رہے ہیں کہ جن کے کرنے سے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اور ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ 16 مرتبہ تو صرف اس صورت میں، سب سے زیادہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ جب بھی اللہ کا کوئی حکم آیا اللہ نے متوجہ کیا۔ تو اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو، اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں، اس قرآن کے ماننے والوں، اس قرآن کو پڑھنے والوں، اس کو سمجھنے والوں سے مخاطب اللہ فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ تو بنیاد ہے نا، آمنو و عامل الصالحات، یہ جو آمنو کے درجے پہ آ گئے، اب اللہ ان کو کیا عمل الصالحات بتا رہے ہیں کہ عمل صالح کیا کرنے اس ایمان کے ساتھ، تاکہ یہ ایمان بھی قائم رہے اور آگے تمہارے درجات بھی بلند ہوں، تم نیکیاں بھی کرو۔ اوفو بالعقود، اوفو پورا کرو، مکمل کرو، بالعقود اپنے عقد کو۔ عقد اس وعدے کو کہتے ہیں، اس کانٹریکٹ کو کہتے ہیں، اس معاہدے کو کہتے ہیں جو دو لوگوں کے درمیان، دو قبیلوں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، دو فریقین کے درمیان، خواہ وہ کوئی بھی ہیں، وہ کیا جائے تو عقد ہوتا ہے۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، اور گرہ کے لیے دو سرے ہونا ضروری ہے، دو سرے ہوں گے تو گرہ لگے گی۔ تو یہ وہ عہد ہے جو مضبوط ترین عہد ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ تو انسان کا عہد سب سے پہلا اپنے رب کے ساتھ ہے، جو اس نے پہلے اللہ نے مخاطب کیا، اس عہد کو دل سے مانا، اس عہد کا زبان سے اقرار کیا، تو پھر انسان یا ایھا الذین آمنو کی کیٹیگری میں آ گیا۔ اب اس ایمان والے سے تقاضا ہے کہ اوفو پورا کرو، مکمل کرو، ہر حال میں اللہ کے بندوں کے ساتھ کرو یا اللہ کے ساتھ کرو۔ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو نو بالعقود، جو تم نے آپس میں گرہ باندھی ہے، جو دو لوگوں نے، دو انسانوں نے، دو گروہوں نے کوئی بھی کنٹریکٹ کیا ہے، تو کبھی بھی اس عہد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اگر ہم یاد کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عہد توڑنے والا کون ہوتا ہے؟ منافق۔ عہد کر کے عہد کو توڑنا، یہ منافقت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے عہد کو پورا کرو جو رب کے ساتھ کیا ہے، الستو بربک لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کوئی بھی اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے، اللہ کا نام لے کے عہد کیا ہے، اس کو پورا کرو۔ اب یہاں پہ یہ عہد اتنا وسیع معنوں میں ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بہن بھائی کے درمیان ہو، یعنی برادری میں ہو، ملکوں کے درمیان ہو، غیر مسلموں کے ساتھ ہو، مسلمانوں کے ساتھ ہو، کسی کے بھی ساتھ ہو، تو اس کو پورا کرنا ہے، اس کو توڑنا نہیں۔ یہ ہے ایمان کی نشانی کہ ایک دفعہ کسی کے ساتھ زبان کر لی، کانٹریکٹ ہو گیا، پھر اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کیونکہ آزمائش تو آئے گی، اس سے زیادہ اٹریکٹیو چیزیں نظر آئیں گی، تاکہ شیطان ٹیمپٹیشن دیتا ہے کہ انسان ادھر جائے اور اپنے عہد کو توڑے اور اپنے رب کو ناراض کرے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اس کو نہیں توڑنا۔ احلت لکم، حلال کیے ہیں تمہارے لیے، کس نے؟ اللہ نے حلال کیے ہیں، بہیمتو چوپائے، الانعام چرنے والے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں جو چرتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، اس نسل کے جو چوپائے ہیں، جو جانور ہیں، اللہ نے وہ تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ اب یہ اس لیے اس کا حکم آ رہا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہود نے حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیا تھا، جو اللہ نے ان کے لیے حلال کیے تھے، انہوں نے اپنے دین میں غلو کر کے چیزوں کو تبدیل کر کے، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ چیزیں، چوپائے جو چگنے والے ہیں، جو چرنے والے ہیں، وہ سارے تمہارے لیے حلال کر دیے، مگر الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جو آگے جا کے یتلا تلاوت کیے جائیں گے، تمہیں بتائے جائیں گے، تمہیں سمجھائے جائیں گے، علیکم تمہارے اوپر، کیونکہ حرام کم ہیں، حلال زیادہ ہے، اس لیے اللہ نے حلال کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد بتایا کہ آگے جو اللہ بتائے گا آپ کو وہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی سارے جانور جو ہے تمہارے لیے چوپائے، جو چرنے والے جانور ہیں، یہ اللہ نے حلال کر دیے ہیں۔ غیر محلی الصیدی، اب حلال چیزوں پہ بھی اب اللہ تعالیٰ کی وہ حرمت آ رہی ہے کہ حرام کیسے ہوں گے،
کون کون سے حرام ہے؟ اللہ نے کہا سب کا۔ سب سے پہلا غیر محلی، نہ حلال جاننے، الصیدہ شکار کو، یعنی شکار کسی بھی جانور کا کرنا اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ روک دیا گیا ہے، تمہارے لیے حلال نہیں رہا، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب تم احرام کی حالت میں۔ جانور حلال ہیں، شکار کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے کہ جب احرام باندھ لیں، حج کا ارادہ کر لیں، ایک مخصوص عبادت ہے حج، اس کا جب ارادہ کر دیں تو اب شکار جب آپ کو ملے راستے میں، اب تو آسانی ہو کہ جہازوں پہ بیٹھتے، لیکن لوگ سفر کرتے تھے، لمبے سفر کرتے تھے، راستے میں ان کو جانور ملتے تھے اور کچھ ضرورت بھی ہوتی تھی۔ پھر جو شکاری ہوتا ہے اس کو ایک اپنا شوق بھی ہوتا ہے اور بہت شوق ہوتا ہے، وہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں شکاری، اپنے وقت بھی، پیسے بھی، بہت کچھ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو یہ تمہارے اوپر پابندی ہے کہ تم ایک انتہائی سنجیدہ قسم کی عبادت کرنے، اپنے رب کو راضی کرنے جا رہے ہو، تو اب وہاں پہ اپنے شوق نہیں پورے کرنے کہ تم شکار کے شوق میں پڑ جاؤ، یہاں تک کہ جو اس کی جانور کو یہ اشارہ تک بھی نہیں کرنا کسی دوسرے کو کہ کوئی ایسا بندہ بھی ساتھ جا رہا ہے جس نے احرام نہیں باندھا ہوا، اور احرام والا اس کو اشارہ کر کے بتائے کہ یہ شکار موجود ہے، کوئی نیل گائے ہے، کوئی ہرن ہے، کوئی خرگوش ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس حد تک حرام ہے کہ اس کو اشارہ کر کے بھی نہیں بتانا کہ یہ جانور ہے، میں نے تو احرام باندھا ہوا، آپ نے نہیں باندھا ہوا، آپ اس کو کر لیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ احرام جب انسان باندھ لیتا ہے تو پھر اللہ کے شاعر میں آ جاتا ہے، اس عبادت کی ابتدا ہو جاتی ہے جو حج کی صورت میں ہے۔ تو کسی اور شغل میں وقت ضائع کرنا، اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی طرف جو اس کا دھیان ہے اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے اس شوق کو ختم کر دیں، اپنی اس ضرورت کو بھی اگر ہو تو اس کو بھی ختم کر دیں جب تم احرام کی حالت میں۔ اب حلال چیز بھی حرام ہوگی شکار کرنے کی صورت میں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، حکم دیتا ہے تم کو، ما یرید، جو چاہتا ہے۔ اللہ بادشاہ ہے، اس کا ہر حکمت، اس کا ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے، لیکن جو وہ چاہے انسان کو حکم دے، انسان اس کی مخلوق، انسان اس کے بندے، اس کے ہاتھ میں ان کا، انسانوں کا زندگی، موت، نفع، نقصان، ہر چیز بھی۔ تو اللہ جو چاہتا ہے تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں اس میں سے یہ نکالنا نہیں کہ یہ چیز حلال ہے تو کیسے احرام باندھے۔ ایک کپڑے کی تبدیلی ہے نا، کہ عام کپڑے پہنے ہیں ان کو ختم کیا اور اس کی جگہ 2 چادریں باندھ دی تو یہ حرام ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ پہ ایمان ہے تو پھر اللہ جو چاہے حکم دے، انسان کے لیے یہ پوچھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یہ سوچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں ملا، یہ تو ایسے ہو سکتا تھا، یہ ویسے ہو سکتا تھا۔ اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، اور یہ بھی ایمان ہے ایمان والوں کا، اس چیز پہ یقین ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں خیر ہے، بھلائی ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، ہمیں سمجھ آئے یا ہمیں نہ سمجھ آئے، اس میں ہے۔ بعض دفعہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے چیزیں آگے بڑھتی انسان کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ باقی ہم مزید پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات اس میں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیوں کو اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔